السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورۃ احزاب 21۔ بے شک تمہارے ہر شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، بس قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ انسان اگر اسلام کا صحیح فہم حاصل کر سکتا ہے تو اس وقت جب وہ قرآن کو اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ نبی کو قرآن سے سمجھے، دونوں میں سے صرف ایک کو اختیار کرے گا تو دونوں کو گم کر بیٹھے گا۔ تو ہمیں قرآن کا صحیح، میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ قرآن کا سمجھیں، ایسے بکس لیں جس میں آپ کو آسانی سے، ویسے بھی میں جو تجوید آپ کو بتاتی رہتی ہوں یہ بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، آپ خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 215 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سوال کیے جو یہ بار بار آ رہے، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ تو آج اس کا سوال آیا ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں 1:2:17 پر اسٹارٹ کیا تھا، 2:15 سے یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ خرچ کریں۔ صحابہ کرام اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے جو بھی کام کرتے تھے تاکہ ہمارا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ خرچ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کل ما انفقتم، کہہ دیجئے جو خرچ کرو تم، من خیر، مال میں سے، یعنی اللہ نے آپ کو مال دولت، کیش ہو، پیسہ ہو، زمین ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، جو بھی دیا ہے، تو سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ فَلِلْوَالِدَيْنِ، تثنیہ کا صیغہ ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس کے بعد وَالْأَقْرَبِينَ یعنی قرابت داروں، والدین کے بعد جو بھی قریبی رشتے ہیں، وَالْيَتَامَى یتیموں پر، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں پر، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ اب مسافر میں یہ نہ سمجھو کہ غریب ہے تو صرف اس کو خرچ کرنا ہے، مسافر ہے، اس کی ہر حال میں مدد کرنی ہے، مالی بدنی پیسوں کی، اور ویسے بھی یہ آزمائشیں درجے بڑھانے کے لیے آتی ہیں، جتنی آزمائشیں سخت ہوں گی اتنا ہمارا اجر بڑھے گا۔ تو ہمیں اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں ان کا رشتہ داروں کا حق ہے، وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے، یعنی جو بھی تم کام کرو کسی کو احسان جتانے کے لیے نہیں کہ میں نے تم پر اتنا خرچ کیا، نیکی سمجھ کے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، وما تفعلوا من خیر، نیکی سمجھ کے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم اگر نیکی کی نیت سے جو بھی رشتہ داروں، والدین، قریبی، مسافروں پر خرچ، تو اللہ اس کو تمہاری نیت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کتب علیکم الکتاب، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے۔ اب کون پسند کرے گا کہ میں جنگ کروں، جہاد میں جاؤں، مارا جاؤں، تکلیفیں اٹھاؤں؟ اللہ یہاں حکم دے رہا ہے بھلے تمہیں ناپسند ہو تمہارے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو، شَيْئًا کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے۔ یعنی ظاہر پر معاملہ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی معاملہ ہو اللہ پہ توکل، اگر اللہ حکم دے رہا ہے کسی چیز کا تو اللہ کی رضا کے لیے کام، ہو سکتا ہے وہ آپ کو آگے جا کر فائدہ دے۔ خیر لکم، بہتر ہو تمہارے لیے،
وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو شیئاً کسی چیز کو وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ بری ہو تمہارے لیے. یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم تو چاہتے ہیں جو ہم دعا مانگے بس ہماری پوری ہو، لیکن اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ فیصلہ چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی چیز دعاؤں کے باوجود نہیں مل رہی، کوئی مصلحت ہے، واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. اب یہ بھی آج کل رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے تو یہ حرمت والے مہینوں میں ہے. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینے کے بارے میں. یہ حرام نہیں ہے، حرام مانا تعظیم والا، عزت والا، پاک مہینہ. قتال فیہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، فیہ اس میں. قل قتال فیہ کبیر کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ اور روکنا اللہ کے راستے میں، یعنی دین کے راستے میں، شریعت کے راستے میں کسی کو نماز پر نہیں جانے دینا. یہ اس کا ہم بہت ساری میننگ لے سکتے ہیں. کوئی گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے پریشانیاں کریں، اس کو صحیح عبادت نہیں کرنے دیں، رکاوٹ ڈالیں، یہ بھی ہے. آج کل پہلے والا زمانہ نہیں ہے. اگر آپ کسی کو نماز پڑھنے میں آسانی فراہم کرتے ہیں گھر کے معاملے میں، باہر کے معاملے میں، تو یہاں یہ بھی مقصد ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ روکنا اللہ کے راستے سے. وَكُفْرٌ بِهِ اور کفر کرنا اس کا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور روکنا مسجد حرام سے. جیسے پہلے کے لوگ کافر کرتے تھے، مشرک کرتے تھے، لوگوں کو تکلیفیں دیتے تھے، اللہ کے گھر نہیں جانے دیتے تھے، رکاوٹیں کرتے تھے، یہ اس وقت کے بارے میں بھی ہے. وَإِخْرَاجُ اور نکالنا اہلہ اس کے رہنے والوں کو، منہ اکبر اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک. روکنا تو گناہ ہے لیکن وہاں سے اللہ کے گھروں سے نکالنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اور فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے. یہ سب اٹینشن میں ہو جائیں. فتنہ قتل سے زیادہ گناہ ہے. کسی کو پریشان نہ کریں، یہ قتل سے زیادہ گناہ ہے. فتنہ برپا نہ کریں. بہت سے لوگوں کی بہویں ہوتی ہیں، کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے، کوئی ساس ایسی ہوتی ہے جو ہر وقت اس کا چہرہ، اس کی باتیں فتنہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. تو کوشش کریں، فتنہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتی یردوکم عن دینکم یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں. یہ اس وقت کی بات کہے جب یہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کا دین اسلام ختم ہو جائے، یہ دین سے پھر جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے کہ وہ تمہیں دین سے پھرانے کی کوشش کریں گی. وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی پھر جائے، منکم تم میں سے، ان دین ہی ان دین کے بارے میں، فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے، وَهُوَ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ تو کافر تو یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمال ان کے. یعنی مسلمان ہو گیا تھا، کسی تکلیف پریشانی کی وجہ سے وہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، تو اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو اللہ نے کیا کہا، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرت دنیا میں اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو اسلام لا چکا ہے، اب اسلام سے پھر گیا ہے، تو اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کے جو بھی نیکی کے کام کر رہا ہے وہ ضائع ہو گئے. وہ دنیا میں ہی رہیں گے، دنیا میں اس کے لیے واہ ہوگی، آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. ویسے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم یہ 4 مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے، جن میں قتال و جدال ناپسند تھا. اسلام نے بھی اس کی حرمت کو برقرار رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان فوجی دستے کے
ہاتھوں رجب کے مہینے میں ایک کافر قتل ہو گیا اور بعض کافر قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کے علم میں یہ نہیں تھا کہ رجب شروع ہو گیا ہے۔ کفار نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ دیکھو یہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو رجب کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ہے، تو آپ سب کو بھی اس مہینے میں زیادہ عبادت، صدقہ، خیرات، کچھ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔